آج ہم آپ کو چین کی عظیم دیوار کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں۔ یہ دیوار کیوں بنائی گئی اور اس دیوار کی تعمیر کے پیچھے اس وقت کی شہزادیوں کا کیا کردار تھا؟ طاقتور شہزادیوں کے بل بوتے پر چلنے والی اولین خانہ بدوش سلطنت جس کے خوف سے دیوار چین بنائی گئی۔ حملہ آور شمال کی جانب سے گھوڑوں پر سوار ہو کر آیا کرتے۔ یہ ماہر نشانہ باز طاقتور تیروں کی حیران کن حد تک بالکل ٹھیک نشانے پر بوچھاڑ کر دیتے۔ ان حملوں میں چین کی شمالی سرحدوں پر رہنے والے کاشتکاروں کی انتہائی احتیاط سے اگائی جانے والی فصلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی۔ یہ 200 قبل از مسیح کی بات ہے۔ چین کے مقامی ہان باشندے ان حملہ آوروں کو زیونگنو یعنی وحشی غلام کہا کرتے، جس سے بظاہر وہ ان کو خود سے کمتر دکھانا چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مختلف قبائل پر مشتمل زیونگنو عسکری مہارت اور سیاسی تنظیم میں اپنے چینی ہمسایوں سے بہت بہتر تھے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی خانہ بدوش سلطنت سے تعلق رکھنے والے حملہ آور تھے، جو اتنے منظم اور طاقتور تھے کہ ان کے خوف سے ہی چین کے حکمرانوں نے آخرکار دیوار چین بنانے کا عزم کر لیا، جسے دی گریٹ وال آف چائنا کہا جاتا ہے۔ اس قصے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ زیونگنو کے ماہر تیر اندازوں کے پیچھے ایک خانہ بدوش سلطنت کو جوڑ کر رکھنے والی شخصیات ان کی خواتین تھیں۔ اس خانہ بدوش سلطنت کی تاریخ کا سراغ لگانا کافی مشکل ہے، کیونکہ ان کی اعلیٰ تنظیمی صلاحیت اور عسکری طاقت کے باوجود انہوں نے کبھی ایسی زبان ایجاد نہیں کی جس میں وہ اپنے کارنامے درج کرتے اور ایک تحریری تاریخ چھوڑ کر جاتے۔ میکس پلینک انسٹیٹیوٹ کے شعبہ آثار قدیمہ کی کرسٹینا ورینر کا کہنا ہے کہ زیونگنو کے بارے میں تمام حقائق ان کی قبروں اور دشمنوں سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ قبریں بھی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہیں، کیونکہ ایک حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ زیونگنو کے اعلیٰ طبقے کی قبروں میں دفن ہونے والوں کی اکثریت خواتین کی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے منگولیا بھر سے ایسی قبروں کا معائنہ کیا ہے، اور ان کے مطابق اس سلطنت کی سب سے مہنگی اور بہترین قبروں میں خواتین دفن ہیں۔ لیکن چند سال قبل جب میکس پلینک کی ٹیم نے جینیاتی تکنیک کا سہارا لیا تو اس بات کی وثوق کے ساتھ تصدیق ہو گئی، اور اس تحقیق کو اپریل 2013 میں ایک عالمی جریدے میں شائع کیا گیا۔ نیشنل میوزیم منگولیا کے تحقیقی مرکز کے سربراہ جامسرانجاو بایارسائی خان کا کہنا ہے کہ ہماری جینیاتی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ زیونگنو معاشرے میں شہزادیاں ہی اہم سیاسی اور معاشی کردار ادا کرتی تھیں۔ ان معلومات سے سائنسدانوں کا مفروضہ بدلا ہے کہ کیسے اس خانہ بدوش سلطنت نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کیا اور اس میں ان کی خواتین نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ ہم شاید جب کسی قدیم سلطنت کا گمان کرتے ہیں تو بڑے شہروں، محلات کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے راج کیا ہوگا، لیکن کئی خانہ بدوش سلطنتیں بھی کافی ترقی یافتہ تھیں۔ زیونگنو کی سلطنت چنگیز خان کے زمانے سے 1000 سال قبل وجود میں آئی اور پہلی صدی عیسوی تک جدید دور کے منگولیا سے لے کر روس تک راج کرتی رہی۔ ماہر جنگجوؤں کے علاوہ یہ لوگ پوری دنیا سے سامان آسائش اکٹھا کرتے اور قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے تجارت کیا کرتے۔ چین کا ریشم، رومی شیشہ اور مصری سامان اس تجارت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ معاشرے میں خواتین اہم عہدوں پر براجمان ہوا کرتیں اور سیاست کا حصہ ہوتی تھیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی یہ با اختیار خواتین ہی وہ دھاگا تھیں جس میں اس چلتی پھرتی سلطنت کو پرویا گیا تھا، جس میں کوئی مستقل شہر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے وجود پر مہر ثبت کرنے کے لیے کوئی شہر بنائے گئے۔ مشیگن یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر برائن ملر کا کہنا ہے کہ زیونگنو خواتین کے پاس اعلیٰ عہدے ہوتے تھے اور وہ روایات کی امین ہوتی تھی جو اقتدار کی جنگ کے ساتھ ساتھ شاہراہ ریشم کے نیٹ ورک میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ان کی بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی۔ کرسٹینا کا کہنا ہے کہ ان خواتین کی قبروں میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو ان کی طاقت اور رتبے کی علامت ہیں۔ مغربی منگولیا میں ایک قبرستان میں محققین کو ایسے عالیشان مقبرے ملے جو واضح طور پر ان خواتین کو عزت بخشنے کے لیے تعمیر ہوئے۔ زیونگنو کے سنہرے سورج اور چاند والے شاہی نشان سے سجے ان مقبروں میں ہر خاتون کے آس پاس عام مردوں کی سادہ قبریں موجود ہیں۔ ایک قبر میں 6 گھوڑے اور بگھی بھی موجود تھی۔ ایک اور قریبی قبرستان میں خواتین کی قبروں میں چینی شیشے، ریشمی لباس اور دیگر ایسا پرآسائش سامان موجود تھا جو ان کی زندگی میں ان کے رتبے کی علامت بتاتا ہے۔ یہ قبریں اہرام کی الٹی شکل میں ہیں جو اوپر سے چوکور اور زمین میں نیچے جاتے جاتے تنگ ہوتی جاتی ہیں۔ ارسولا بروسیڈر بتاتی ہیں کہ جب ان قبروں کو کھودا گیا تو یہ ایک الٹے اہرام کی مانند تھیں جو زمین میں 20 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو پتھر کے بنے جوہرات سے لدی بیلٹ بھی ملی ہیں جو معاشرے میں اعلیٰ رتبے کی نشاندہی کرتی ہیں۔
अर्सुला के मुताबिक ये ऐसी नज़र आती हैं जैसा कि क्रिसमस का दरख्त सजाया जाता है। ये बेल्ट रुतबे की अहम अलामत हुआ करती थी जो रिवायती तौर पर सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस समझी जाती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज़ियोनों के इस ज़माने में ये बेल्ट सिर्फ ख़वातीन को दी जाती थी, मर्दों को नहीं। ज़ियोनों में घड़सवारी और तीर अंदाजी को मरकज़ी सलाहियत माना जाता था। क्रिस्टीना बताती हैं कि कुछ लोग घोड़ों को ज़मीन का बहरी जहाज़ कहते हैं क्योंकि सनत के वजूद से कब्ल बहरी जहाज़ और घोड़े ही सबसे तेज़ सफ़र के काम आते थे। ज़ियोंगनो मकामी घोड़े पाला करते थे और सवारी के दौरान तीर अंदाजी भी सीखते थे जो दूर तक मार करने में मददगार हुआ करते थे। चीन के हान बाशिंदे उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। क्रिस्टीना का कहना है कि जब उन्होंने आगाज में दीवार चीन बनाई तो इसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज़ियोंगनो इसके अर्द गिर्द से निकल जाया करते थे। ज़ियोंगनो ख्वातीन भी घुड़सवार और माहिर तीर अंदाज होती थीं, लेकिन क्या वो उन जंगों में शरीक होती थीं या नहीं, ये वाज़े नहीं है। चंद कब्रों में घड़सवारी का सामान मिला है, लेकिन माहिरीन वसूख से नहीं कह सकते कि ये ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना लड़ी या नहीं। अर्सुला का मानना है कि अहम इस नुक्ते को खारिज नहीं कर सकते कि ये जंगजू ख्वातीन भी थीं। इसका ये मतलब नहीं कि तमाम ख्वातीन फौज में शामिल हुआ करती थीं, लेकिन वो यकीनन माहिर घड़सवार और तीर अंदाज थीं जो इस ज़माने में बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हुआ करता था। जीनियाती तहकीक से मैक्स प्लिनक की टीम को एक और दिलचस्प बात भी मालूम हुई। चीन के करीब इस खाना बदोश सल्तनत की सरहद पर दफन उन ख़वातीन की जीनियात बाकी ज़ियोंगनो आबादी की जीनियात से मुख्तलिफ है। उनकी जीनियात एक ऐसे शख्स से मिलती हैं जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वो ज़ियोंगनो का बादशाह था और उसकी कब्र 2013 में वस्ती मंगोलिया से मिली। मैक्स प्लिनक टीम का मानना है कि बादशाह ने अपनी करीबी ख़वातीन रिश्तेदारों की शादियां सरहद पर बसने वाले कबाइल से की ताकि सियासी इत्तेहाद और सल्तनत मजबूत रही। बायारसाई खान का कहना है कि हम समझते हैं कि बादशाह अपनी बेटियों को सल्तनत के देही इलाकों में भिजवा रहा था ताकि इसका सियासी और माशी कंट्रोल बरकरार रहे। यूं ये ख्वातीन बादशाह की सफ़ीर के तौर पर रहती और शाहरा रेशम पर रवाबित कायम रखती। बायारसाई खान कहते हैं कि ये एक अहम रिवाज था और इस रवायत की कामयाबी ने ही बाद में मंगोल सल्तनत की कामयाबी की बुनियाद डाली। चंगेज़ खान ने भी इसी रवायत के तहत अपनी सल्तनत की मजबूती के लिए शादी की हिकमत अमली का इस्तेमाल किया और मंगोल मलकाएं अपने सियासी असर और रसूख के लिए जानी जाती है। ब्रायन मिलर कहते हैं कि कोई ये सोच सकता है कि मर्दों की बादशाहत की शतरंज में ये ख्वातीन सिर्फ मोहरा थीं, लेकिन उनके मदफन बिल्कुल उलट बात की निशानदही करते। अगर ये ख्वातीन सिर्फ एक मोहरा होती तो उनकी तदफीन सादा तरीके से उनके शोहरों के साथ हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ख्वातीन रिश्ता इज़्दिवाज के जरिए बनने वाले ताकतवर इत्तेहाद का हिस्सा थीं और उन्होंने पूरी सल्तनत को जोड़ कर रखा हुआ था। उनको शान और शौकत से निहायत इज्जत व एहतराम से दफनाया गया। क्या ज़ियोंगनो एक मुख्तलिफ तर्ज के सिनफी कानून को अपनाने वाले मुनफरिद लोग थे? ऐसा ज़रूरी नहीं। ब्रायन मिलर का कहना है कि तहकीक के मुताबिक विक्टोरियन दौर में ख़वातीन से मंसूब किरदार को तारीख़ के हर दूर से मुंसलिक नहीं करना चाहिए। वो ज़ंगोनियों के बारे में एक किताब तहरीर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि जदीद दौर से पहले के मुआशरों में ख़वातीन के पास बहुत ताकत हुआ करती थी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।